الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ رمضان مبارک کا آخری جمعہ ہے، البتہ اس کے بارے میں معروف ہے کہ جمعۃ الوداع ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ چھٹی ہو جاتی ہے لوگوں کی، تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ جمعۃ الوداع کو منایا جائے اور اس کا کوئی الگ سے اہتمام کا معاملہ ہو۔ جمعہ ہے، شوال کے مہینے میں بھی جمعہ آئے گا، تو یہ تصور درست نہیں ہے، اور پھر بعض لوگوں نے کچھ غلط فہمیاں گھڑ رکھی ہیں، حالانکہ عوامی باتیں مگر یہ چلتی رہتی ہیں کہ بس جمعۃ الوداع کا روزہ رکھ لو تو باقی ساری چھٹی، یا جمعۃ الوداع کے دن جو ہے 2 رکعت نماز ادا کر لو، یہ علماء بھی بیان کرتے ہیں غلط فہمی ہے لوگوں کی، اور 2 رکعت میں اتنی مرتبہ یہ صورتیں پڑھ لو ساری زندگی کی نمازیں قضا ہو جائیں۔ بھائی اگر آپ کے ذمے بلکہ کسی کے ذمے آپ کے 10 لاکھ روپے ہوں اور وہ آپ کو 100 روپے دے دے جمعۃ الوداع کو، تو آپ لینا قبول کریں گے؟ یعنی اتنا ہمیں سمجھ آتی ہے دنیا کے معاملات میں، لیکن دین کے معاملات میں معلوم نہیں کیا ہو جاتا ہے ہمیں۔ تو ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ بس جمعے کا روزہ رکھنے آخری جمعے کا یہ 2 رکعت ادا کر لی تو ہماری ساری نمازیں پچھلی جو ہے وہ معاف ہو جائیں گی۔ عجیب بات ہے، ایسا کوئی تصور نہیں۔ اور یہ کہ یہ مفتی منیب الرحمان صاحب بھی فرماتے ہیں، اپنے مکتب فکر کے لوگوں کو بھی سمجھاتے ہیں، الوداع الوداع ماہ رمضان، یعنی جمعہ گیا آخری تو بس ماہ رمضان کو الوداع کہہ رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ آج 25واں ہے تو اس کے بعد آگے 26واں روزہ، 27واں روزہ، 28واں روزہ، 29واں، اللہ چاہے گا تو 30واں بھی عطا ہو جائے گا، وہ رمضان کا حصہ نہیں۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ابھی رمضان کا مہینہ جاری ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات یہ ہے کہ اسی مہینے کے آخر میں یہ جو آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا محنت کرنی ہے الحمدللہ۔ اسی طریقے پر 5 طاق راتیں ہیں نا، تو 27ویں شب ابھی باقی، 29ویں شب باقی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ 5 میں تلاش کیا کرو، تو وہ ہمارا جذبہ برقرار رہے، اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے پر پچھلی مرتبہ بھی غالباً توجہ دلائی تھی کہ وہ ایسا نہ ہو کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کے جس کے سامنے رمضان کا مہینہ آئے اور چلا جائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے اور بھرپور محنت کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آخری عشرے میں یاد رہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے، زکوٰۃ سے آگے بڑھ کر بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اور ایسے میں کہ جب امت پر اتنا بڑا معاملہ ہے مسلمانان فلسطین کا، تو اور ہمارا راہ خدا میں خرچ کرنے کا معاملہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ساتھ ہی صدقہ فطر کی یاد دہانی ہے۔ عام طور پر ہوتا ہے کہ عید کی نماز کے لیے آ رہے ہوتے ہیں اور بھاگتے ہوئے آتے ہیں، وہ نیند سے اٹھ کر آتے ہیں، نہ جانے کیا ہوتا ہے، اور تلاش کرتے ہیں کس کو جو ہے وہ صدقہ فطر دیں۔ نہیں بھائی، یہ پہلے ادا کرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ صدقہ فطر جو ہے وہ روزے کی جو خطائیں ہوتی ہیں ان کی معافی اور کفارے کا ذریعہ بنتا ہے، اور مسکین کی بھی خوشی کا باعث بنتا ہے۔ اچھی طریقے پر ادا کرنا چاہیے۔ تفصیلات تو آ چکی ہیں، اگر جو ہے وہ گندم کے حساب سے دے رہے تو کم از کم 300 روپے بنتا ہے، جو کے حساب سے دے رہے 580 یا 600 روپے بنتا ہے، اگر کھجور کے اعتبار سے دیکھ رہے ہیں تو 1900 سمتنگ، 2000 راؤنڈ آف کر لیں، کشمش کے حساب سے دینا چاہیں 3500 روپے بنے گا، ریٹس پلس مائنس ہو سکتے ہیں، تو 300 بھی ہے، 600 بھی ہے، کھجور کے اعتبار سے 1900 سمتنگ روپیز ہے،
اور کشمش کے اعتبار سے 3500 بنتا ہے. کم از کم ادا کر دیا ٹھیک ہے، لیکن اگر اللہ نے ہمیں وسعت دی ہے تو ہمیں زیادہ دینا چاہیے. اس بات کو دیکھتے ہوئے ہم اپنی عید کی خوشی کتنی مناتے ہیں اور اپنے بچوں کے لیے کس قدر خرچ کرتے ہیں، تو مسکین کو بھی کام آ جائے اس کے لیے بھی آگے بڑھ کر ہمیں دینا چاہیے. تو یہ صدقہ فطر بھی کوشش کریں کہ جلد ادا ہو. یہ عید کی صبح کو بھاگتے ہوئے ادا کرنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. ہم نے تیاری اگر پہلے سے کر رکھی ہے تو دوسرے غریب کو بھی، مسکین کو بھی اس کا موقع ملنا چاہیے. اور اسی طرح جب یہ رمضان کی تکمیل ہوگی تو شب عید عطا ہوتی ہے اللہ کی طرف سے. وہ رات بھی بڑی قیمتی ہے. بعض روایات میں اس کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا، یعنی انعام کی شب. تو اس رات کو بھی کوشش کرے بندہ کے وقت نکال کر اللہ کے حضور کھڑا ہو. اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ جب مزدوری اپنی پوری کر لیتا ہے، کام کاج کر لیتا ہے، تو اس کی مزدوری، اس کا جو عوض ہے اس کو عطا ہوتا ہے. تو اس رات میں بھی اللہ تعالیٰ بندوں کو عطا فرماتا ہے. تو کوشش کریں کہ جو شب عید ہے، روایات میں ذکر آتا ہے کہ اس رات میں بھی بیدار رہنا اور اللہ کی عبادت کا اہتمام کرنا چاہیے. اور یہ معلوم ہو جاتا ہے عید کی رات کو ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ رمضان میرا کتنا اچھا گزرا. اگر ادھر شیطان آزاد ہو جاتے تو کہ ہم بھی آزاد ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائی اور اس کی بھی توجہ کرنے کی توفیق دے. یہ چند باتوں کی یاد دہانی اس آیت کے ذیل میں جہاں قرآن پاک فرماتا ہے سورہ زاریات کے آیت نمبر 55 میں کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی علیہ السلام تذکیر کی یاد دہانی کرائیے. یہ یاد دہانی کرانا اہل ایمان کو نفع دیتا ہے. تو یہ آخری عشرے کے بارے میں، تاخرات کے بارے میں، اور آخری عشرے کے بقیہ ایام اور راتوں کو گزارنے کے بارے میں، صدقہ فطر اچھے انداز سے جلد ادا کرنے کے حوالے سے اور شب عید کے حوالے سے توجہ دلائی گئی. باقی بہت بڑی تعداد یہاں بھی اس مسجد میں اعتکاف میں ساتھیوں کی ہے، اور دیگر مقامات پر بھی لاکھوں افراد اعتکاف میں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اعتکاف کی روح کا بھی میں نے ذکر کیا تھا. یہ ہے کٹ کر جم کر بیٹھنے کا نام، کٹ کر جم کر اللہ کی طرف متوجہ ہونے کا نام. اس روح کو بھی سامنے رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ اعتکاف جو ساتھی کر رہے ہیں ان کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگلی 4 باتیں آج کی نشست میں آپ کے سامنے بیان کرنی. ایک بات تو پچھلی ہی نشست کے تسلسل میں ہے. پچھلی مرتبہ ہم نے سورہ زمر کی آیات کا مطالعہ کیا تھا اور اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی امید افزا آیت عطا فرمائی کہ جہاں یہ فرمایا گیا سورہ زمر کی آیت نمبر 53 میں کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ. اسی کے ذیل میں ذکر ہوا تھا کہ انیبو، اللہ کے حضور پلٹو، واسلموا، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اور بہترین کلام قرآن جو عطا ہوا اس کی اتباع کرو. تو آج اسی کے تسلسل میں بس یاد دہانی کے طور پر توبہ اور سچی توبہ کے حوالے سے یاد دہانی کرانا مقصود ہے. یہ دوسری بات ہوگی. تیسری بات، 27ویں شب میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان عطا فرمایا تھا. 14 اگست کی چھٹی تو منا لیتے ہیں، لیکن 27ویں شب میں اگر توجہ رہے تو شاید کوئی رمق دلوں میں ہو یا کوئی احساس دلوں میں پیدا ہو کہ مملکت کو ہم نے کیوں حاصل کیا تھا. تو اس کی توجہ بھی آج کی نشست میں انشاءاللہ دلانا مقصود ہے. اور چوتھی بات جو ہے، تقریباً 2 برس پہلے پاکستان میں فیڈرل شریعت کورٹ نے، جو ہماری وفاقی شرعی عدالت ہے، اس نے 319 صفحات کا فیصلہ دیا تھا کہ بینک انٹرسٹ یہ بھی ربا ہے جو کہ ہمارے دین میں حرام ہے. یعنی سود کی تمام شکلیں جو بینکس کی شکل میں ہے یہ اس کے علاوہ ہے، یہ سب وہ ہے جو حرام ہے، ربا ہے. اور وہ 2 سال ہو گئے اس فیصلے کو، اور اس کے بعد اپیلیں گئی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں. بارہا ہم نے ذکر کیا، آج پھر اس کا ذکر کریں گے. اب بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی حالت میں ہیں. تو یہ معاشی حالات بگڑ تو سکتے ہیں، سنور نہیں سکتے. اس سود کے خاتمے کی طرف پیش قدمی کرنا یہ ہمارے حکمرانوں کی ذمہ داری بنتی ہے. اور 5ویں اور آخری بات آج کی نشست میں، وہ پاکستان اور فلسطین کا تعلق. اور دوسرا جملہ عجیب ہے، پاکستان اور اسرائیل کا تعلق کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ہم کلام کریں گے. 2 جملوں میں، یہ پاکستان کے لیے جب قرارداد پیش کی گئی تھی 1940 میں، 23 مارچ 1940 کو، تو اگر ایک قرارداد اس اعلی خطے کے لیے تھی تو اسی وقت ایک قرارداد جو تھی مسلمانان فلسطین کی حقوق کی پاسداری کے لیے تھی. یہ ہمارا تعلق ہے فلسطین کے ساتھ. اور اسرائیل کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ اسرائیل قائم ہوا ہے مئی 1948 میں، اور پاکستان قائم ہوا تھا اگست 1947 میں. ایک حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اللہ نے جو بیماری بھی پیدا فرمائی اس کا علاج بھی عطا فرمایا. تو بیماری اس وقت پوری دنیا میں ہے اسرائیل، اور اس کا علاج ہے یہ پاکستان، جس کا آفیشیل نام تو اسلامی جمہوریہ پاکستان، مگر ایک اصطلاح آج کل ہم استعمال کر رہے ہیں، اسلامی ایٹمی پاکستان. جس پاکستان کو اللہ نے اسلام کے نام پر ہمیں دیا، اس کو واقعتاً اسلامی بنانا ایک. اور نمبر 2، اللہ نے ایٹمی صلاحیت عطا فرمائی ہے چھپڑ پھاڑ کر اسی ایک ملک کو مسلمانوں میں.
اور اگر کوئی آنکھیں دکھا سکتا ہے تو یہ پاکستان دکھا سکتا ہے. ہم اس کی تجویز دے رہے ہیں, اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں, اس پر بھی آج انشاءاللہ تعالی ہم کلام کریں گے. تو پہلی بات تو یاد دہانی کی جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا. اللہ تعالیٰ ان ایام کو ہمیں قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے. اب آئیے دوسری بات کی طرف, جس کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی توبہ کے تعلق سے سورہ تحریم کی آیت نمبر 8. انشاءاللہ رات کی جو نشستیں ہیں دورہ ترجمہ قرآن کی, ان میں بھی سورہ تحریم کا مطالعہ ہوگا ایک آدھ روز میں انشاءاللہ تعالی. تو سورہ تحریم کی آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حضور سچی اور پکی توبہ, پورے اخلاص کے ساتھ ہو اور سچی اور پکی توبہ ہو. اس کی برکات بہت ہیں, اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا اور اللہ تعالیٰ رحمتوں سے نوازے گا. اور پھر احادیث مبارکہ میں بڑی تفصیلات آتی ہیں. البتہ توبہ ہو سچی توبہ. توبہ کا اصل معنی ہے پلٹ آنے کا نام, گناہوں کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف آ جانے کا نام. یہ گفتگو پچھلی مرتبہ بھی ہم نے کی تھی انیبو کے ذیل میں, سورہ زمر کی آیات کے مطالعے کے ذیل میں. لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف اور لگے کہ تمہاری زندگی میں تبدیلی آئی ہے. رمضان کی قبولیت کیا ہے؟ تبدیلی آنا زندگی میں, اعمال میں تبدیلی آنا, معمولات میں تبدیلی آنا, معاملات میں تبدیلی آنا. اگر قرآن حکیم سے اتنا تعلق تھا تو رمضان کے بعد اور بڑھ جانا چاہیے. اگر مسجد سے اتنا تعلق تھا تو رمضان کے بعد بڑھ جانا چاہیے. اور خدا نخواستہ اگر جھوٹ کی طرف تھے, وعدہ خلافی کی طرف تھے, خیانت کی طرف تھے, ملاوٹ کی طرف تھے, مال حرام کی طرف تھے, تو ان گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی اطاعت کی طرف آ جانا, یہ اصل میں توبہ کا نام ہے. توبہ صرف توبہ 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 کہنے کا نام نہیں ہے, گو کہ توبہ کے الفاظ بھی ادا کرنے ہیں, لیکن اصل توبہ ہے پلٹ آنے کا نام. اور جب تک ہم یہ نہیں کریں گے معاملات نہیں سدھریں گے. پچھلی مرتبہ ہم نے توبہ پر کلام بھی کیا مختصراً, اس کی برکات کا ذکر بھی آ گیا, آج بھی ذکر کر لیں گے انشاءاللہ. لیکن آج ہم نے کلام کرنا ہے اجتماعی توبہ کے بارے میں. آج اس مملکت کا جو ستیہ ناس ہوا ہے وہ ہمارے سامنے, وہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے, گناہوں کی وجہ سے. تو جب اجتماعی معاملات ہوں, اجتماعی مسائل ہوں, اجتماعی مصائب ہوں, تو توبہ بھی اجتماعی ضروری ہے. 25 کروڑ کی آبادی میں چند لاکھ نمازی بھی اگر ہوں, جمعے کی نہیں 5 وقتہ نماز کی بات کر رہا ہوں, 5 وقت کی نماز وقت پر با جماعت مردوں کے لیے, اس کی بات کر رہا ہوں میں. تو چند لاکھ اگر پکے نمازی بھی ہوں, تہجد گزار بھی ہوں, تو فرق نہیں پڑتا جب تک ایک بڑا طبقہ امت کا یا قوم کا وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا نہ بنے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی فیصلے ہمارے اجتماعی اعمال کی بنیاد پر آیا کرتے ہیں. تو آج جس توبہ کی ضرورت ہے وہ اجتماعی توبہ کی ضرورت ہے. اور ایک مثال اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دی ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 98 میں 98 میں. یہ مثال ہے یونس علیہ السلام کی قوم کی. وہ قوم کو چھوڑ کر چلے گئے تھے غیرت حمیت دینی کی وجہ سے بھی, اور اس وجہ سے بھی کہ اللہ کی پکڑ آیا چاہتی میں گرفتار نہ ہو جاؤں. بعد میں پھر وہ مچھلی کے پیٹ میں پہنچے اور وہاں انہوں نے بھی پکارا 3 اندھیروں میں, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87 میں کہ اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں, الا انت تیرے سوا کوئی معبود نہیں, اور سبحانک تو ہر عیب سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین. پیغمبر جب یہ کہیں گے تو ترجمانی ہوگی میں قصور کرنے والوں میں سے ہوں. اس آیت کو آیت کریمہ کہتے ہیں نا, حالانکہ پوری آیات تمام کی تمام قرآن پاک کی آیات کریمتون ہے گرامیٹیکلی اگر بات کریں. لیکن یہ آیت معروف ہے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 87. تو چلے اس آیت پر دیکھ لیجئے, کیا اس کو آج ہم دل سے ادا کرتے ہیں ان الفاظ کو؟ اور ذرا ترجمہ سنیے, ہمارے اعتبار سے ترجمہ کیا ہوگا؟ ہم تو گناہ گار ہیں. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ تیرے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے. انی کنت من الظالمین, بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں. اب ذرا اس ترجمے پہ غور کریں. اور ہمارے اساتذہ میں سمجھاتے تھے کہ بیٹا ذرا 10 مرتبہ ترجمے کی تسبیح پڑھو, بے شک میں ظالم ہوں, بے شک میں ظالم ہوں, بے شک میں ظالم ہوں. تو آدمی رکے گا ذرا, میں ظالم ہوں, ہاں ماں باپ کا دل دکھا رہا ہوں, پڑوسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہوں, رشتہ دار کا حق مار رہا ہوں, کسی کی گردن کاٹ رہا ہوں, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر رہا ہوں, کسی کا مال ہڑپ کر رہا ہوں, 2 نمبر کا 1 نمبر بتا کر بیچ رہا ہوں, انڈیو قسم کی پروفٹ میکنگ کر رہا ہوں, دھوکہ دے رہا ہوں, غبن کر رہا ہوں, فراڈ کر رہا ہوں, اختیارات کا غلط استعمال کر رہا ہوں, قوم کا پیسہ لوٹ رہا ہوں, قوم کا گلا کاٹ رہا ہوں, قوم کو بیچ رہا ہوں, اللہ کے دین کے ساتھ میں زیادہ جو ہے وہ بے وفائی کر رہا ہوں, اللہ کے احکامات کے ساتھ بے وفائی کر رہا ہوں, ہاں میں ظالم ہوں. ذرا 100 مرتبہ پڑھیں نا ہم اس کو, انشاءاللہ تعالی بڑا افاقہ ہوگا. محض توبہ 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 کہنے کا نام توبہ تھوڑے ہی بھائی, پلٹ آنے کا نام توبہ ہے. لیکن آج ہم بات کریں اجتماعی توبہ کی. اس قوم کے بارے میں کتنا پیارا ملک اللہ نے عطا فرمایا,
27 شب میں عطا فرمایا، اپنے اور اپنے رسول کے نام پر عطا فرمایا. کیسی کیسی نعمت اس مملکت کو اللہ تعالیٰ نے دی. چاروں موسم اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے. یہاں کا پھل دنیا بھر میں معروف ہے، یہاں کی مٹی دنیا بھر میں معروف ہے، یہاں کی مٹی جس کے برتن بنتے ہیں دنیا بھر میں معروف. یہاں کا ٹیلنٹ وہ استعمال کر رہے ہیں. مادی نعمتیں بھی اللہ نے دی، روحانی نعمتیں بھی دی. دنیا کی سب سے بڑی NGOs کی چین مدارس کی ہے، ماننا پڑے گا آپ کو اور مجھے. گورنمنٹ 1% نہیں دیتی ان کو. اور یہ ملک کیا پروڈیوس کر رہا ہے؟ 10 لاکھ حفاظ اس نے آج تک پروڈیوس کر دی ہیں ایک وفاق المدارس نے. اب سالانہ 1 لاکھ ہوتا ہے. اور آپ ویڈیوز پہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسے بھی لوگ، ایسے بھی علاقے ہیں کہ جہاں دیکھ کر قرآن پڑھا جاتا ہے تراویح کے دوران. دنیا بھر میں سب سے زیادہ علماء کی تعداد پاکستان میں. یہ ڈیبیٹ اپنی جگہ پر کہ فرقہ واریت بھی ہمارے زیادہ ہے، اس کی وجہ ہے ہم نے دین کو چھوڑا ہے، مسلک کو اختیار کیا. مسلک اوپر آ گیا، دین نیچے چلا گیا، فرقہ واریت اوپر آ گئی. بہرحال لیکن اس مملکت کو اللہ نے بڑا کچھ دیا. مگر آج کیا حالت ہے؟ ہمارے بجٹ آزاد نہیں، ہماری یوٹیلیٹیز کی بل آزاد نہیں، ہمارے فیصلے آزاد نہیں، ہماری عدلیہ آزاد نہیں، ہماری پارلیمنٹ آزاد نہیں، ہمارے مقتدر طبقات آزاد نہیں، ہمارے ہائی اپس ان کی اپوائنٹمنٹ وہ بھی آزادانہ نہیں. ہم اپنے فیصلے کرنے کی پوزیشن میں نہیں. اتنا دبا کر مٹا کر رکھو، اٹھ بھی نہ سکیں یہ لوگ. یہ آج اس وقت ہماری صورتحال ہے. پھر کبھی زلزلے اللہ کی طرف سے، سیلاب اللہ کی طرف سے، طوفان کی جو ہے وارننگ اللہ کی طرف سے، شدید طوفانی بارشوں کا معاملہ، اجناس کی کمی کا معاملہ، مہنگائی کے طوفان کا معاملہ، قتل و غارت گری کا معاملہ، مسلک کی بنیاد پر قتل و غارت گری، زبان کی بنیاد پر قتل و غارت گری، لوٹ مار کی حالت ہے ہمارے شہر میں. آپ اس ملک میں دیکھ لیجئے. یہ سب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہلا رہا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. سورہ روم کی آیت نمبر 41 سے. یہ خشکی تری میں فساد مچ گیا ہے لوگوں کے گناہوں کرتوتوں کی وجہ سے، تاکہ اللہ کچھ اعمال کا ان کو مزہ چکھائے، کچھ کا، سب کا نہیں. رحمت ہے اس کی. لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوٹے اللہ کی طرف. مگر ہم لوٹنے کو تیار نہیں ہو رہے. کوئی ہمارے بڑوں کی طرف سے توبہ کی پکار لگتی ہے؟ نہیں لگتی. اور ہم نے لگائی تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے کتنی مرتبہ. میں بیان کر کے باہر نکلوں، میرے پاس اسمارٹ فون پہ میسیج آ جاتا تھا. پہلے سمبل، اب اسمارٹ فون ہے. اور جی توبہ کرنے سے مسئلے حل ہو جائیں گے. یہ مسلمانوں کے معاشرے میں کامنٹس آتے ہیں ہمیں، یہ کیا توبہ توبہ کی تم لوگ رٹ لگا رکھی ہے. تو مسلمان اچھی طرح کان کھول سے سن لیں. اگر وہ چاہتا ہے دنیا میں بھی سکون کچھ ملے، اللہ کی رحمت برسے، مسلمان بننا پڑے گا تب ملیں گی. کافر بن جاؤ مل جائے گی دنیا. کافروں کو دی اللہ تعالیٰ نے، فرعون کو، قامان کو، قارون کو، حامان کو، شداد کو، ان سب کو دی. نمرود کو دی، ابو جہل کو دی. وہ کفر پہ تھے، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں. تم مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہو اور تم چاہتے ہو کہ دنیا میں رحمت برسے، تمہیں واقعتاً مسلمان بننا پڑے گا. تمہیں نفاق کو چھوڑنا پڑے گا، تمہیں جھوٹ کو چھوڑنا پڑے گا، وعدہ خلافی کو چھوڑنا پڑے گا. تم نے وعدے کر کے ملک لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، وہ وعدے پورے کرنے پڑیں گے. یہ ہے ہمارا مسئلہ. جب تک ہم یہ توبہ نہیں کریں گے، یہ پاکستان الٹا لٹک چکا نا. ہم نے دنیا کے سامنے سافٹ امیج پیش کر کے دے دیا، ہم نے مغرب کی مان کے دکھا دی، امریکہ کی مان کے دکھا دی، سجدے کر کے دیکھ لیا. ہمارے مسئلے حل ہی نہیں ہو رہے. کیوں نہیں ہوں گے؟ کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ نہ کہیں جہاں میں اما ملی، جو اما ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں. ہم اللہ کے ساتھ وفادار نہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ بے وفائی کر رکھی. یہ ہمارا جرم ہے سب سے بڑا. اور یاد رکھیے گا، ہم نے دعویٰ کیا تھا اللہ ایک ملک دے دے جہاں تیرے دین کو ہم نافذ کریں گے. یہ ہمارا سب سے بڑا جرم ہے. تو آج اگر ہم توبہ کی بات کر رہے ہیں، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سورہ تحریم کی آیت نمبر 8، توبہ کرو اللہ کے حضور سچی پکی توبہ. جب تک ہم اجتماعی توبہ نہیں کرتے، اللہ کی رحمتیں نہیں برستی. رحمتیں پھر بھی دیتا ہے وہ، لیکن مسئلے ہمارے حل نہیں ہونے، مشکلات ہماری دور نہیں ہونی، یہ مسائل ختم نہیں ہوں گے، بڑھتے چلے جائیں گے. اللہ کی کتاب کہہ رہی ہے ہمارا سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون، من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. سورہ مائدہ میں 3 فتوے اللہ تعالیٰ کے. سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44 میں، 45 میں، 47 میں، جو لوگ اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں. یہ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بقول کہ یہ 3 فتوے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جب تک ہمارا یہ معاملہ اللہ کے ساتھ صحیح نہیں کریں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے. اور ہمارے سارے حکمراں، پوری 75 برس کی تاریخ، میں نے اس سے زیادہ بلکہ سب کا نام لے کر کہا ہے میں نے، تمام فوجی حکمراں،
اور تمام ہماری سیاسی جماعتیں جن کو اقتدار ملا ہے وفاق میں، تمام کی تمام، ناٹ اے سنگل ایکسیپشن، ان کی ترجیحات میں شریعت شامل نہیں۔ جنرل مشرف کی بات کر لیں، جنرل ضیاء الحق صاحب کی بات کر لیں، وہ نام لے کے چلے گئے اسلام کا، بس۔ نون لیگ کو اقتدار ملا، پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا، پی ٹی آئی کو اقتدار ملا، ترجیحات میں شریعت نہیں۔ بتا دے کوئی مجھے۔ اور ایک ہی ٹیسٹ کیس ہمارے پاس ہے، ہر دفعہ اس کا ذکر کرتے ہیں، سود کے خاتمے کے لیے کوئی سیریس نہیں۔ یہ ہے ہمارا سب سے بڑا جرم، اور جب تک اس جرم سے ہم توبہ نہیں کریں گے، شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے، ہمارے مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ اور تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہم کلیئرلی کہتے ہیں، نہ ہم ووٹ کا مطالبہ کرتے ہیں، نہ نوٹ کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے، یہ کتاب اللہ نے ہم سب کے لیے دی، یہ زمین ہم نے اللہ کے نام پر لی ہے، یہاں شریعت کا نفاذ ہونا چاہیے۔ عامروں کے پاس، ان فوجیوں کے پاس طاقت، انہوں نے سب کچھ کام کیے، شریعت نافذ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور سارے ہمارے دیگر سیاستدان، کوئی کبھی کسی کے کندھے پر آئے، کوئی کسی گیٹ سے ہو کر آیا، جس کو اقتدار ملا، شریعت ان کی ترجیحات میں نہیں رہی، اور نہ اس پولیٹیکل سسٹم سے یہ شریعت آنے والی۔ یہاں پر عوام کی عظیم اکثریت سیکولر مائنڈڈ ہو چکی ہے، تو سیکولر سسٹم ہی چلے گا اوپر، شریعت نافذ نہیں ہوگی۔ اس کے لیے انقلابی جد و جہد کا معاملہ، تحریک کے راستے کا معاملہ، عوام کی ذہن سازی، قرآن کے ذریعے ایمان کی آبیاری، اللہ والے پروڈیوس کرنا اور ان کی منظم جماعت بنا کر کھڑا کرنا پڑے گا ہمیں، مانگنا پڑے گا یہ حق۔ یعنی کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اللہ کا حق مانگنا پڑے گا ان سے، شرم آتی ہے کہتے ہوئے۔ کیا مطلب اللہ کا حق؟ زمین اللہ کی ہے، خالق اللہ ہے، مالک اللہ ہے، حاکم اللہ ہے، حکم اس کا چلنا چاہیے یہاں پر۔ اس کی جد و جہد کی دعوت ہم تنظیم اسلامی کے پلیٹ فارم سے دیتے ہیں، اور یہ ہماری ترجیحات میں اگر ہوگا تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، ورنہ پٹتے رہیں گے اور یہ مسائل بڑھتے رہیں گے، کم نہیں ہو سکتے۔ بشارتیں میں نے آپ کو سنا دی تھی الحمدللہ، لیکن بشارات کے ساتھ یہ مسائل بھی تو سامنے رہیں۔ فضائل تو ہم سنتے ہیں، بیان بھی ہوتے ہیں، یہ علماء کے الفاظ ہیں، فضائل کے ساتھ مسائل بھی تو سمجھیں، مسئلہ ہے کیا اصل؟ تو اصل توبہ اس قوم کی ہے، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی پکی توبہ کرو، اور وہ اجتماعی توبہ ہے، شریعت کے احکام پر عمل۔ ہاں، اس کا آغاز آپ کی میری ذات سے ہوگا۔ یہ توبہ آپ نے میں نے فوری کرنی۔ کس نے روکا نماز ادا کرنے سے؟ کس نے روکا ماں باپ کی خدمت کرنے سے؟ کس نے مجبور کیا کہ جھوٹ بولو؟ کس نے مجبور کیا کہ پردہ ختم کرو گھر سے؟ کس نے مجبور کیا کہ تم خود جا کر سودی اکاؤنٹ کھولو؟ کس نے مجبور کیا؟ کسی نے نہیں۔ جو نماز ضائع کر رہا ہے خود کر رہا ہے، جو پردہ گھر سے نکال رہا ہے خود کر رہا ہے، جو سودی انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے، جو 2 نمبری کر رہا ہے وہ خود کر رہا ہے۔ کسی نے پابند تو نہیں کیا، کسی نے گن پوائنٹ پہ تو نہیں کروایا۔ یہ توبہ تو فوراً کریں یہاں پر میں۔ اور جب ایسے افراد جو تقوی والے ہوں، جو توبہ کرنے والے ہوں، یہ جڑیں گے تو اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، پھر میدان میں اتریں گے تو اللہ کی رحمت بھی شامل حال ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ قوم بڑا کھڑی ہوتی ہے، ہر ایک کے پیچھے کھڑی ہو گئی ہے۔ ڈگڈگی بجانے والے جھوٹے عاملین کے پیچھے قوم کھڑی ہو جاتی، ڈگڈگی بجانے والے جھوٹے عاملین کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، کانسرٹ کے نظارے دکھانے والوں کے پیچھے کھڑی ہو جاتی، سیاستدانوں کے پیچھے قوم کھڑی ہو جاتی۔ تو کیا یہ قوم اللہ کے لیے کھڑا ہونے کو تیار نہیں؟ اللہ کی پکار پر لبیک کہنے کو تیار نہیں؟ کونوا انصار اللہ، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کیا یہ پیغمبر کی پکار پر لبیک کہنے کو تیار نہیں؟ پکار تو عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، آج گویا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی ہے۔ من انصاری اللہ، کون ہے اللہ کے اصلاح میں میرا مددگار؟ کہاں کہاں یہ قوم کھڑی ہوتی، کہاں کہاں دھرنے دیتی، کہاں کہاں یہ ٹریفک جیم کرتی، کہاں کہاں یہ ہڑتالیں کرتی، کہاں کہاں یہ گریبان پکڑ لیتی ہے۔ اللہ کے لیے کھڑا ہونا، اللہ کی شریعت کے لیے کھڑا ہونا، اس کے نفاذ کے لیے کھڑا ہونا، یہ ہے میری آپ کی اصل توبہ۔ یہ کر لیں، اللہ تعالیٰ علی کل شیء قدیر ہے۔ بھائی وہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے، وہ کائنات جو ایور ایکسپینڈنگ ہے، جس کو ہم ایکسپلور ہی نہیں کر سکتے۔ یہ 25 کروڑ کیا پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ اس پوری کائنات کا خالق اور مالک اور رازق ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں میرے آپ کے مسائل کو حل کر دے، مگر وہ کہتے ہیں توبہ تو میری طرف لے کر آؤ سچی۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے میرے نبی علیہ السلام، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے تو بے شک میں قریب ہوں، اور دعا کرنے والا جب پکارتا میں پکار اس کی سنتا ہوں، مگر میرا حکم تو مانے، مجھ پر ایمان تو رکھیں۔ کیوں امریکہ پر ایمان رکھا ہوا ہے؟ سارے عرب ممالک ہمارے، یہ پاکستان بھی، امریکہ خوش ناراض نہ ہو جائے۔ کس پر ایمان ہے آج ہمارا؟ امریکہ پر ہے، انفرادی سطح پر کسی سیٹ پر ہے، کسی شے پر ہے، اور اجتماعی سطح پر امریکہ کا ڈر ہے ہمیں، اور کس کا ڈر ہے آج؟
تو پھر کہاں سے دعائیں قبول ہونی، کہاں سے ہمارے حالات بدلنے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یہ رمضان والا رکوع سورہ البقرہ کا 23واں رکوع اور البقرہ کی آیت نمبر 186، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، انہیں چاہیے میرا حکم تو مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، مجھ پر ایمان تو رکھیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ یہ ہدایت پائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں۔ سب کچھ کر کے دیکھ لیا، پٹ گئے، دب گئے، پس رہے ہیں، سب کچھ ہو گیا ہے، اس کے در کے سوا کہیں سے ملنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، ہمارے مقتدر طبقات کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو بھی توفیق دے۔ مر کے اللہ کو ہم نے جواب دینا ہے۔ یہ آیت بار بار پیش کی گئی ہے سورہ الحشر کی آیت نمبر 18، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، چاہیے کہ تمہیں سے ہر کوئی دیکھے اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس پوری قوم کو اجتماعی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات تیسری تھی آج کی گفتگو کے تعلق سے تقریباً آ گئی، اور وہ ہے قیام پاکستان کا معاملہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے 27 شب میں مملکت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ اشارہ ہے غیبی اللہ کی طرف سے۔ رمضان کا مہینہ ہو، نزول قرآن کا مہینہ، پھر طاق رات ہو، اور پھر 27 شب ہو، غالب گمان اس کے بارے میں ہوتا ہے، غالب گمان۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مملکت ہمیں عطا فرمائی، اور ہمارے آباء و اجداد نے اللہ کے نام پر مملکت کو لیا تھا، نظریہ اسلام اس کی بنیاد پر لیا تھا، تبھی نام رکھا اسلامی، پہلے جمہوریہ بعد میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان نام رکھا اس کا، اسلامک ریپبلک آف پاکستان اس کا نام رکھا، اسلام کے نام پر اس کو لیا۔ اقبال واز ویری کلیئر، قائد اعظم اس وقت کی مسلم لیگ کے لوگوں سے جو ہے مایوس ہو کر برطانیہ چلے گئے تھے، تو علامہ اقبال نے خطوط لکھ کر بلایا، وہ خطوط ریکارڈ پر موجود ہیں، اور وہاں اقبال کہتا ہے، لکھتا ہے انگلش کے اندر، کہ جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور کیا۔ یہ اقبال کہاں کا پڑھا ہوا ہے؟ کسی مدرسے کا، کسی دارالعلوم کا؟ وہ تو مغرب سے فلسفہ پڑھ کر آیا، وہاں سے ڈاکٹر بن کر آیا ہے، دنیا دیکھ کر آیا وہ اقبال، اور وہ کہتا ہے جہاں تک میں نے دنیا کے مسائل پر غور کیا ہے، اسلامی شریعت کے سوا کئی مسائل کا حل نہیں۔ لیکن ہاؤ کین وی امپلیمنٹ دا شریعہ، کیسے نافذ کریں گے شریعت کو اگر اپنا ہمارا خطہ زمین ہمارے پاس نہ ہو؟ تو خدا را آپ آئیے اور مسلمانوں کو لیڈ کیجئے، یہ اقبال کہتا ہے قائد اعظم کو، اور ریکارڈ خطوط موجود ہیں۔ قائد اعظم واز ویری کلیئر، قائد اعظم کے الفاظ 12 ہم نے آپ کو سنا ہے، پبلش موجود ہیں، کہ وہ کہتے ہیں کہ میرا ایمان ہے کہ پاکستان رسول اللہ علیہ السلام کا روحانی فیضان ہے، اور میری روح کو اطمینان ہے کہ خطہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ اب ہمارا فرض ہے خلافت راشدہ کو سامنے رکھیں، یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں۔ آج تو لوگ خلافت کے لفظ سے الرجک ہو گئے، اپنے بھی بیگانے بھی الرجک ہو گئے، خلافت کا لفظ قرآن پاک میں ہے۔ بہرحال قائد اعظم کہتے ہیں خلافت راشدہ کو میں سامنے رکھتے ہوئے رہنمائی لینی ہے، اور عہد حاضر کی فلاحی نہیں، اسلامی فلاحی ریاست دنیا کے سامنے پیش کرنی۔ پھر قائد اعظم کہتے ہیں پاکستان منزل تھوڑا ہی ہے، یہ ایک تجربہ گاہ ہے، یہ ایک ایکسپیرینس ہم کر رہے ہیں، تجربہ کر رہے ہیں دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لیے، ساری دنیا میں اسلام آنا چاہیے۔ پھر کہتے ہیں مغرب کے سرمایہ دارانہ نظام نے انسان کو غلام بنا کر چھوڑا ہے، مغرب تو بانجھ ہے بیچارہ، حق ہمارے پاس ہے، ورڈ آف اللہ ہمارے پاس ہے، قرآن ہمارے پاس، اس کے اصول سامنے رکھ کر، اس کی ہدایت کو سامنے رکھ کر اسلام کا عادلانہ نظام دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنا، یہ تھا پاکستان کا مقصد۔ بچے کو آج بھی معلوم ہے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس مقصد کے لیے ہم نے لیا تھا۔ اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں بس یہ ہمیں پتہ ہے، ہم نے کلمے کو پیچھے رکھا، 71 میں 2 حصے ہو گئے پاکستان کے، ایک بنگلہ دیش ہو گیا، ایک پاکستان رہ گیا۔ بھائی 2 پاکستان ہو جاتے، 2 جرمنی مثال، 2 کوریا مثالیں موجود ہیں، 2 پاکستان ہو جاتے، ایک مشرقی ہو جاتا، ایک مغربی ہو جاتا، نہیں، زبان اوپر آئی، بنگلہ زبان کی بنیاد پر الگ ہو گئے۔ تو اگر یہ زبان ہی اوپر آنی ہے تو کراچی الگ ہونا چاہیے، پھر بلوچستان الگ ہونا چاہیے، خیبر پختونخوا الگ ہونا چاہیے، سندھ دویش الگ ہونا چاہیے۔ یہ نعرے تو لگتے ہیں نا، بٹ نیچرل لگیں گے۔ یہ عجیب مملکت ہے، دنیا میں ملک بن جاتے ہیں، کوئی ایک زبان بولنے والوں کا ملک ہوتا ہے فرانس ہے، ایک نسل کے لوگ ہوتے ہیں ملک ہوتا ہے جرمنی ہے، ایک جیسا خطہ ہوتا ہے ملک ہوتا ہے انڈونیشیا، ملیشیا، جزائر ہے، یا کوئی تاریخی پس منظر ہوتا ہے، چائنا ہے، مصر ہے، صدیوں پرانی تاریخ ملک موجود ہے۔ پاکستان کیا ہے؟ ایک زبان بولنے والے نہیں، اور ایک نسل کے لوگ نہیں، اور خطے بھی ایک نہیں، ہم سمندر کنارے اوپر پہاڑ بھی ہیں، درمیان میں صحرا بھی، جنگلات بھی۔ اور 1940 میں تو قرارداد کا نام قرارداد لاہور رکھا تھا، پاکستان کا تو نام نہیں تھا، تو تاریخ کہاں سے آئی؟ کچھ نہیں۔
نہ زبان ایک ہے، نہ نسل ایک ہے، نہ کوئی تاریخی پس منظر، نہ جغرافیائی خطے ہمارے ایک ہیں. کس شے نے جوڑا ہے اتنی زبانیں بولنے والے، اتنے کلچر والے لوگوں کو، اتنے خطے والے لوگوں کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے نے جوڑا صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہ ہم نے کیا پیچھے. آج ہمارا حال دیکھ لیں. سر پہ سوار رہتے بلوچستان گیا کہ گیا، خیبر پختونخوا میں جذبات لوگوں کے آپ دیکھ لیں، سندھ کو الگ کرنے کی باتیں آپ دیکھ لیں، کراچی کو توڑنے کی باتیں کتنی بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اچھا نہیں لگتا ہے کہتے ہوئے، مگر اگر یہ کلمہ پیچھے رکھیں گے تو 71 کا ثانیہ ہم دیکھ چکے، اور ثانیات بھی ہوں گے بٹ نیچرل ہونے چاہیے. اگر اصل بنیاد کو ہٹا دیں تو زبان ایک نہیں ہے، خطے ایک نہیں ہے، کلچر ایک نہیں ہے، نسل ایک نہیں ہے، الگ ہو جانا چاہیے. جوڑنے والی شے بائنڈنگ فورس. کبھی امریکنز نے کہا تھا پاکستانی فوج کو کہ پاکستانی فوج بائنڈنگ فورس ہے. نہیں بھائی، پاکستانی فوج کے بھی موٹو میں کیا لکھا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ. کم سے کم پاکستان نیوی، پاکستان ایئر فورس میں جاتے ہیں کبھی پروگرامز کے لیے، یہی بتاتے ہیں ان کو، یہ لکھا ہوتا ہے سامنے. تو اس فوج کا بھی موٹو کیا ہے؟ ایمان، تقوی، جہاد فی سبیل اللہ، جس کے لیے فلسطین کی بات ابھی کرنی ہے میں نے انشاءاللہ. تو not the فوج is the binding force, the ایمان, the faith is the binding force. ایون و فوج بھی اصل میں پاک کب ہوگی؟ جب وہ ایمان پر ہوگی، تقوی پر ہوگی، اور جہاد فی سبیل اللہ اس کا موٹو ہوگا. یہ قوم پاک کب ہوگی؟ جب ایمان ہوگا، تقوی ہوگا اور جہاد فی سبیل اللہ اس کا موٹو ہوگا. اور یہ پاکستان پاک ستان کب پاک ہوگا واقعتاً؟ جب اس کی جڑ میں جو ایمان ہے اس کی بنیاد پر ہم کھڑے ہوں گے. جو تقوی رمضان کے روزوں کا حاصل ہے لعلکم تتقون، وہ تقوی ہوگا تو یہ ملک پاک ہوگا. متقی ہوں گے تو اللہ کی رحمتیں برسیں گی، متقی ہوں گے تو اللہ کی معیت آئے گی. معیت سورہ نحل کے آخر میں، ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ کی معیت، اللہ کی خصوصی نصرت کن کے لیے ہے؟ جو تقوی اختیار کرنے والے. ہماری گزارش یہ ہے، ہم نہیں کہتے چھٹی مناؤ، چھٹی کا تصور ہی نہیں ہے. مسلمان کی چھٹی کدھر ہے؟ کیا خیال ہے؟ سنڈے کی چھٹی تو نماز معاف ہے، تقوی معاف ہے، گناہ کرنے کی اجازت ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو چھوڑے 14 اگست کی چھٹی کو. 27ویں شب میں کہتا ہوں بھائی مساجد میں بات ہونی چاہیے، ہم تو کریں گے انشاءاللہ، اور قوم کو توجہ دلائی جائے، حکمرانوں کی طرف سے توجہ دلائی جائے. آپ نہ بولو، آپ نہیں بول سکتے نہ بولو، آپ علماء کو بلا لو، اسٹیٹ میڈیا پر بٹھا کر، اسٹیٹ کا جو بھی میڈیا ہے اور چینلز کے اوپر بٹھا کر سیریس گفتگو. آج لوگوں نے میڈیا پر دین کو بھی کھلواڑ بنا دیا ہے، مذاق بنا دیا، بات کر چکے ہیں اس پر. وہ نہیں، سیریس گفتگو 10 منٹ کی، 15 منٹ کی، توبہ کی طرف متوجہ کرنا. ملک اس لیے لیا تھا اس کی طرف متوجہ کرنا. کیا حالات ہے ہمارے ملک کے؟ ٹکڑے ہونے کو تیار بیٹھا ہے ملک. خیبر پختونخوا کے جذبات دیکھیں لوگوں کے. آپ علیحدگی کی باتیں ہو رہی ہیں وہاں پر. خدا را کھوج کے ناخن لینے چاہیے. تو یہ ہمارے حکمراں بھی کریں، ہم تو ممبر سے کر رہے ہیں، مسجد میں کریں گے، رمضان شریف کی 27 شب میں کریں گے. اللہ تعالیٰ اس قوم کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے. اور یہ پاکستان، اس کا قیام کا مقصد کیا تھا؟ وہی ہماری اصل توبہ ہے. جب تک اللہ کے دین کی طرف نہیں پلٹیں گے اور شریعت کے نفاذ کی طرف پیش قدمی نہیں کریں گے، یہ ہمارے حالات سدھرنے والے نہیں. اللہ تعالیٰ اس اعتبار سے ہمیں متوجہ ہونے کی توفیق دے. یہ گویا کہ تیسری بات اور دوسری بات ایک درجے میں آپس میں مل جاتی ہیں. ہم نے توبہ کی بات کی اور پھر ہم نے قیام پاکستان کی بات کی. چوتھی بات مختصر ہے، اشارتاً بات آ گئی کہ 2 برس پہلے فیڈرل شریعت کورٹ نے 319 صفحات کا ورڈکٹ دیا تھا، فیصلہ دیا تھا. مجھے خود بھی جانے کا موقع ملا الحمدللہ. وہ 26واں روزہ تھا 2022 کا، رمضان 1443 ہجری، اور یہ تقریباً کوئی 28 اپریل 2022 کی بات ہے. 2 برس ہونے کو آئے ہیں، 2 برس ہونے کو آئے. اور اس وقت فیڈرل شریعت کورٹ نے بہت اچھا فیصلہ دیا، بڑی تفصیل کے بعد دیا. اور وہ جو جج صاحب تھے بعد میں وہ شہید بھی کر دیے گئے بلوچستان میں. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. نور مسکن زئی غالباً ان کا نام تھا. اللہ ان کے درجات کو بلند کرے. مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے جو ظالم لوگ ہیں انہوں نے ان کو وہ شہید کروایا، کیونکہ انہوں نے بڑا زبردست ورڈکٹ دیا تھا پھر سے کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، اور یہ سود کی جتنی شکلیں بینکوں کے ذریعے دروائز کی حرام ہے، جس کو قرآن پاک ربا قرار دیتا ہے. اور گورنمنٹ کو دیا گیا 5 سال کا ٹائم 2027 تک کا. گریجولی سود کا معاملہ بھی ختم کرو اور اس معیشت کو اسلامی اصولوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرو. کوئی ہماری حکومت، کوئی ہمارے ریاستی ادارے، کوئی ہمارے معاشی ادارے، کوئی سیریسنس نہیں، کچھ نہیں. اور اسے 2 سال کی کہانی نہیں، پیچھے تمام کے تمام فوجی حکمراں ہوں، سول حکمراں ہوں، اور تمام کے تمام، مجھے اب سب نام لینے کی دوبارہ ضرورت نہیں، تمام کے تمام ان کی ترجیحات میں سود کا خاتمہ نہیں. کسے معاشرت
جس کو جس سیاسی جماعت سے محبت ہے، جن کو وفاق میں اقتدار ملا ہے، میں ان سب کو سمجھا رہا ہوں یہ بات. جس کو جس سیاسی جماعت اور لیڈر سے محبت ہے، ان لیڈروں نے اسلام، اللہ اور رسول سے جو جنگ کا خاتمہ ہونا چاہیے تھا، سود کا خاتمہ، کوئی انہوں نے سٹیپس نہیں لی. کمیٹیاں بنا دی، کمیشن بنا دی، کاغذی کارروائی ہو گئی، دیٹس اٹ. وہ ہمیں بھی پتہ ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا. اور یہ مستقل سلسلہ چلا آ رہا ہے. 1991 کا ورڈکٹ تھا فیڈرل شریعت کورٹ کا. جسٹس تنزیل الرحمان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ اسٹے لیا تھا اس وقت نواز شریف صاحب ان کی جماعت میں. اس کے بعد 99 کا آیا سپریم کورٹ آف پاکستان کی شریعت اپیلنٹ بینچ کا فیصلہ، 1250 صفحات کا. مفتی تقی عثمانی صاحب بھی جج تھے اس وقت، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. جنرل مشرف نے بینچ ہی بدل دیا. اس کے بعد 2002 سے لے کے 2022 تک یہ لٹکایا جاتا رہا، ہوتے 2022 میں پھر فیصلہ ہے کہ بینک انٹرسٹ ربا ہے، حرام ہے، مگر حکومت ٹس سے مس نہیں ہوئی. کیا رحمت آنی اس ملک پر، بتائیے. کافر کو چھوڑ دے، کافر تو کفر کرے گا تو اور لے گا دنیا میں. اپنی امت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا معاملہ مختلف ہے. اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کریں گے تو اللہ کی رحمت برسنی. جنگ کا مطلب تباہی، اور اللہ سے جنگ کا مطلب کیا ہے؟ الٹیمیٹ تباہی. اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو توفیق دے، مقتدر طبقات کو توفیق دے، اور ہمارے ریاست اداروں کو توفیق دے کہ وہ اپنا فریضہ انجام دیں. اور چیف جسٹس صاحب، میں تو کھلم کھلا کہتا ہوں، لارجر بینچ بھی بن رہے ہیں، فل کورٹ بھی ہو رہا ہے، راتوں رات سب کچھ ہو رہا ہے، رات کو 12 بجے بھی کورٹ کھل رہی ہے. اللہ کے بندے، تم نے اللہ کو جواب دینا ہے. آپ کے پاس آپ کی سپریم کورٹ کی شریعت اپیلنٹ بینچ میں ریویو پیٹیشنز موجود ہیں. ہٹائیں ان کو، ختم کریں، سیٹ اسائڈ کریں اور جاری کروائیں فیصلہ فیڈرل شریعت کورٹ کا، جو حکومت کو پابند کرے کہ جلد از جلد سود کا خاتمہ کرو. یہ چیف جسٹس اور پاکستان کے ذمہ قرض ہے. اللہ کرے کہ بات ان تک پہنچ جائے. ہمیں خدا واسطے کا بیر نہیں، دشمنی نہیں کسی سے. بھائی ہم نے بھی مرنا ہے، اس سے یہ باتیں بیان کر رہے ہیں. آپ نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی اللہ کو جواب دینا ہے. اور اگر کوئی اور مقتدر طبقات ہیں، وہ بھی کان کھل کر سن لیں. جہاں جہاں تمہاری طاقت استعمال ہو رہی ہیں، طاقت تو خدا کی اصل میں، لیکن کہاں کہاں تمہاری طاقت استعمال ہو رہی، تم اللہ کے بندو اللہ سے جنگ کے خاتمے کے لیے طاقت استعمال کر لو. خدا کی قسم اس مملکت کے حالات سدھریں گے، ورنہ کوئی معاشی ہمارے بحران ختم نہیں ہونے والے جب تک کہ یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا خاتمہ نہ کیا جائے. آخری بات آج کے گفتگو کے تعلق سے وہ فلسطین کا معاملہ. 5.5 مہینے سے بھی زیادہ ہو گیا، 6 مہینے ہونے کو آئے ہیں، اور مغرب تو اسرائیل کو کہہ رہا ہے ڈو مور، اور مارو اور مارو اور مارو. اور 57 مسلم ممالک کے حکمراں ہیں، خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں. اور ادھر یہود کا عالم کیا ہے؟ وہ اپنے پروفیسیز، ان کی پیشن گوئیوں کے مطابق آگے سے آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. آج کل وہ چل رہے ہیں نا، کون سی ریڈ کاؤس، ہاں، تو اس کے بارے میں ہم بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہیں. ٹھیک ہے، ان کی پیشن گوئی ہیں، اس کے مطابق وہ چل رہے ہیں. ذرا ہم سوچیں، حق کس کے پاس ہے آج؟ ان کے پاس ہے، ہمارے پاس ہے. تو اس قرآن میں اللہ نے یہود کے بارے میں نہیں بتایا، اس قرآن میں اللہ نے اقصی کا ذکر نہیں کیا، اس قرآن میں اللہ نے قتال کا حکم نہیں دیا، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امت کو امت واحد قرار نہیں دیا، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے امت کو کھڑا ہونے کا حکم نہیں دیا، اس قرآن میں اللہ نے اپنی حرمتوں کا تقدس برقرار رکھنے کا حکم نہیں دیا، اس قرآن میں اللہ نے یہود کو مغضوب علیہم قرار نہیں دیا، اس قرآن میں اللہ نے ایمان والوں سے اقامت دین کا تقاضا نہیں کیا، اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا مظلوموں کی داد رسی کا تقاضا نہیں کیا. وہ تو کفر پر ہو کر مغضوب علیہم قوم یہود، اور اپنی جو بھی ان کی پیشن گوئی ان پر ڈٹے ہوئے ہیں. ہم کہتے ہیں حق ہمارے پاس ہے، اور محمد رسول اللہ علیہ السلام کی تعلیمات میں قرآن کہتے ہیں یہود اور نصارہ تم سے تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. دوستیاں انہی کے ساتھ. اکثر عرب ممالک جھکے ہوئے اسرائیل کے سامنے، آج بھی وہ سپلائز پرووائڈ کر رہے ہیں، ترکیہ والے بھی دے رہے ہیں، عرب ممالک بھی دے رہے ہیں. اگر وہ حوثی لوگوں نے کچھ اٹیکس کیے ہیں تو اب عرب ممالک اپنے روٹس دے رہے ہیں، امریکہ کو یہاں سے لے کے جاؤ جو لے کے جانا ہے تم. واٹ آر دے ڈوئنگ؟ کیا خیال ہے، تم بچ جاؤ گے کیا؟ استغفر اللہ. وہ تو کہتا ہے نتن یاہو کہ نیل سے لے کے فرات تک سارا ہمارا ہے، ہم تو مدینہ بھی لیں گے. وہ پورا گریٹر اسرائیل کا نقشہ دکھاتے دنیا کو. وہ اپنے منصوبے پہ پورے لگے ہوئے ہیں. تو ہمیں کیا ہو گیا مسلمانوں کہ ہم کھڑے نہیں ہو رہے ہیں؟ وہ مشہور ہوا ایک، دل تو خون کے آنسو ہوتا ہے کہ ایک عالم کھڑا، وہ اس نے کہا 30,000 لاشیں تمہیں کچھ ہلا نہیں سکے، 100,000 سے اوپر زخمی تمہیں ہلا نہ سکے،
اتنی بلڈنگیں تباہ ہو گئی تم ہل نہ سکے، میری تقریر سے کیا فرق پڑے گا؟ چلو نماز کے لیے صفیں درست کر لو، کتنی اس پہ صداقت ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ بات تو دل کو لگتی ہے نا، جا کر کس کا انتظار کرے؟ ابھی میرے پاس میسیج آیا تھوڑی دیر پہلے، گھر سے شیئر ہوا ہے، کیا مسجد کے بغیر اعتکاف ہو سکتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ نہیں ہو سکتا نا، تو جن کی مسجدیں شہید ہو گئی کہاں کریں گے اعتکاف ہو؟ جن کی مسجدیں شہید ہو گئیں وہ اعتکاف کہاں کریں گے؟ وہ کہہ رہے ہم کھلے آسمان تو نہیں کریں گے، اللہ کی کتاب تو ہمارے پاس ہے۔ تو وہ مجاہدین و حماس کے یا وہاں کے مسلمان وہ تو اپنی غیرت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ افسوس مسلمان حکمرانوں پر ہے جن کی غیرت مری ہوئی، جو کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ اب آئیے پاکستان، میں نے عرض کیا تھا قرارداد لاہور 1940 کو پاس ہوئی، جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کہا گیا۔ اسی وقت اور قراردادیں بھی، کل 4 قراردادیں بتایا گیا کہ پاس ہوئی تھیں، جن میں ایک اور قرارداد کیا تھی؟ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے ہمدردی اور ان کی تحفظ کی بات۔ حالانکہ اسرائیل بنا 1948 میں، اس سے پہلے ظلم و ستم شروع ہو گیا۔ ہم پاکستان بنانے کے لیے قرارداد پاس کر رہے تھے، اسی وقت ہم نے مسلمانان فلسطین کے تحفظ کی قرارداد پاس کی تھی۔ بھائی ہم تو ساتھ ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے ڈی این اے میں فلسطین کے مسلمان کی محبت رکھ دی اللہ نے۔ اس انڈو پاک کے مسلمان کی بات کر رہا ہوں، سب کی بات نہیں کر رہا میں، ہمارے ڈی این اے میں، ہماری جینز میں، ہم سائیڈ بائی سائیڈ کھڑے۔ پھر یہ مملکت خدا داد پاکستان بنا اسلام کے نام پر، باقی اسے تو شکوہ بھی نہیں۔ اقصیٰ کی حفاظت، یہ حرم ہے ہمارا، حرم مکہ کا، حرم مدینہ کا، یہ حرم اقصیٰ کا، یہ 3 حرم ہیں ہمارے، ان کا تقدس برقرار رکھنا لازم، اور ان کا تحفظ امت کا فرض ہے، امت کی ذمہ داری۔ وہ تو لاشیں دے کے حفاظت کر رہے ہیں، جو بھی یہود کے ادائیں میں وہ رکاوٹ بننے، چھوٹے چھوٹے بچوں کی لاشیں پیش ہو رہے ہیں۔ اس پاکستان کو تو پھر اللہ نے ایٹمی صلاحیت دے دی چھپڑ پھاڑ کر، بہترین ایٹمی صلاحیت، بہترین میزائل ٹیکنالوجی، بہترین تربیت یافتہ فوج، بہترین ہمارے پائلٹس جو 73 کی کم و بیش جنگ میں گئے تھے، ادھر مصر گئے تھے ہمارے پائلٹس، ہم نے بھیجی اپنی ایئر فورس وہاں پر، ہم نے جا کر اسرائیل کے خلاف اٹیکس کیے تھے۔ کہاں ہے آج وہ مسلمانوں کی فوج؟ کہاں ہے وہاں شوق شہادت یا جذبہ جہاد؟ اور کون سا ملک بچا ہے مجھے بتائیے؟ عربوں کی تو دم نہیں۔ ہمارے جینس میں اللہ نے فلسطین کی محبت رکھی، اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایٹمی صلاحیت دی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے میزائل ٹیکنالوجی دی۔ فتویٰ علماء سے لیجئے، جہاد یعنی قتال فرض ہے اس وقت امت پر، استعداد کے مطابق، بس تفسیر اپنی جگہ پر ہے، کوئی اور کھڑے ہی نہیں ہو سکتا سوائے ہمارے۔ اور سنیے، اسرائیل کو بھی پتا ہے کہ اس کا سب سے بڑا دشمن پاکستان ہے، بار ہم نے ذکر کیا ہے۔ نتنیاہو بھی آج کہتے ہیں کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم ہو جائے تو ہمیں بڑی خوشی ہوگی۔ تو آج اگر ہم نہیں کھڑے ہوں گے تو کون کھڑا ہوگا آخر؟ یہ کوشچن مارک اس مملکت خدا داد کے لیے میری دل کی خواہش ہے، جہاں جہاں آواز بلند ہو سکتی ہے آواز بلند کریں، جہاں جہاں اپنی بات کو پہنچا سکتے پہنچائیں، اور جو مختلف طبقات ہیں ان تک بھی اللہ کرے کہ ہماری آواز پہنچے۔ اور اللہ کے رسول کی حدیث بھی سنیے، صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں ہے، آپ نے فرمایا جو بیماری اللہ تعالیٰ پیدا فرماتا اس کا علاج بھی پیدا فرماتا ہے۔ اسرائیل ناسور ہے، ایک کینسر ہے اس وقت، بیماری پوری دنیا کے اندر دہشت گردی کا سب سے بڑا سمبل ہے وہ، اور اس بیماری کا علاج یہ پاکستان ہے۔ علاج اللہ نے پہلے 1947 میں پاکستان، اور بیماری بعد میں آئی 1948 مئی میں اسرائیل۔ تو خدا را ہمارے حکمران توجہ کریں، لیڈنگ لور ادا ہو سکتا ہے پاکستان کی طرف سے، یہ قوم بھی کھڑی ہو، قوم کا پریشر آنا چاہیے، قوم کا مطالبہ آنا چاہیے، قوم کا تقاضا آنا چاہیے، قوم کو مطالبہ کرنا چاہیے اپنے حکمرانوں سے، ورنہ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تم کھڑے تو ہو سکتے تھے، بات تو بلند کر سکتے تھے، کچھ کہہ تو سکتے تھے، آواز تو بلند کر سکتے تھے، آنکھیں تو دکھا سکتے تھے، یہ تو کریں ہمارے حکمران، اور پھر بقیہ امت کے مسلمان حکمرانوں کو غیرت دلانے کی کوشش کریں۔ اور یہ نہیں کرتے تو بہرحال اللہ بے نیاز ہے، کسی اور سے بھی کام لے سکتا ہے ایک، اور اللہ تعالیٰ شدید العقاب بھی ہے، سریع الحساب بھی ہے،
عزیز ذو انتقام بھی ہے، تو اللہ پوچھے گا ضرور قیامت کے دن۔ اللہ تعالی ہمارے حکمرانوں کو بھی سمجھ دے اور ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور بچوں اور بوڑھوں کی حفاظت فرمائے۔ جو ہمارے بس میں دعا کرنا، ان کی امداد کرنا، ان کے لیے آواز بلند کرنا، یہ ہم کریں اور حکمرانوں سے مطالبہ کریں تم سے بات نہ کرو، ہم تو بات کر سکتے، تم سے بات نہ کرو، تم اور اس سے آگے کے کام کرو۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔